السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانیے سورہ کہف کی 4 کہانیاں اور اسے پڑھنے کے فائدے۔ سورہ الکہف پوتر قرآن کی 18ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کے 15 اور 16 پارے میں موجود ہے، یعنی اس سورہ کو آپ قرآن کے 15ویں اور 16ویں پارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کہف کا مطلب ہوتا ہے گپھا۔ اس سورہ میں کل 110 آیتیں، 1583 شبد اور 6425 اچر موجود ہیں۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اسے مکی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں کہف نام کا ایک گپھا میں موجود لوگوں کی کہانی سے لیا گیا ہے۔ اس سورہ میں 4 الگ الگ کہانیوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ 4 کہانیوں کے نام اس پرکار ہیں۔ گپھا میں رہنے والے لوگوں کی کہانی، باغیچوں والے امیر آدمی کی کہانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بدھیمان ویکتی کی کہانی، راجا ذوالقرنین کی کہانی۔ انہی 4 الگ الگ کہانیوں کے بارے میں سورہ کہف میں بتایا گیا ہے۔ ان کہانیوں کو پڑھ کر آپ کو بہت بڑا سبق مل سکتا ہے۔ ان کہانیوں کے مادھیم سے ہمیں کچھ ضروری باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے ہم نے اپنی جوانی میں کیا کیا اور اپنے دھرم کا کیسے پالن کیا، ہم نے جو پیسہ کمایا وہ کس کام میں لگایا، جو علم ہم نے حاصل کیا اس کا استعمال کیسے اور کہاں کیا، آخر میں اپنی زندگی میں کس طرح بتایا۔ یہی سوال ان 4 کہانیوں میں بتائے گئے ہیں۔ مطلب انہی سوالوں کے اوپر وہ 4 کہانیاں سورہ کہف میں بتائی گئی ہیں، اور اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب چاہیے تو آپ کو سورہ کہف میں موجود ان 4 کہانیوں کو پڑھنا چاہیے۔ ہم اس میں ان 4 کہانیوں کو شارٹ میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ پہلی کہانی، گپھا میں رہنے والے لوگوں کی کہانی۔ پہلی کہانی گپھا کے لوگوں کی کہانی ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن وہاں مطلب ان کے علاقے کے لوگوں نے انہیں ان کے گھر سے نکال دیا، کیونکہ وہ ایک اللہ کو ماننے لگ گئے تھے۔ جب وہ گھر سے نکل کر ایک گپھا میں اللہ کی عبادت کے لیے پہنچے، تب اللہ نے انہیں قریب 300 سالوں تک گہری نیند سلا دیا تھا۔ جب وہ نیند سے جاگے تو انہیں لگا کہ کچھ گھنٹے کی ہی نیند نکل کر وہ اٹھے ہوں، لیکن اللہ نے انہیں قریب 300 سالوں تک گہری نیند سلایا، جبکہ وہ اتنے لمبے سالوں تک سوئے تھے۔ جب وہ سو کر اٹھے تب انہوں نے دیکھا کہ وہاں رہنے والے سبھی لوگ ایمان والے بن گئے تھے۔ یہ کہانی اس طرح کا سبق دیتی ہے کہ جب آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں تب اللہ بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ جب بھروسہ اللہ پر سے اٹھ جاتا ہے تو مصیبتیں بھی زیادہ آتی ہیں اور آپ ان مصیبتوں سے نکل نہیں پاتے۔ اس لیے چاہے جتنا ظلم ہو جائے، جتنی آفتیں آ جائیں، ہمیں اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسری کہانی، باغیچوں والے امیر آدمی کی کہانی۔ یہ کہانی ایسے آدمی کی تھی جس کے پاس 2 بہت بڑے بڑے باغیچے تھے، جو بہت امیر تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان سے اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک دن اس کے دونوں باغیچے برباد ہو گئے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ ہمیں دولت سے نوازتا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری کہانی، حضرت موسیٰ اور بدھیمان ویکتی کی کہانی۔ اس کہانی کے مطابق ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بچوں کو کچھ بتا رہے تھے۔ تبھی کسی بچے نے آپ سے پوچھا کہ سب سے بدھیمان ویکتی کون ہے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خود کا ذکر کیا اور کہا کہ میں سب سے بدھیمان اور ودیان ویکتی ہوں۔ اللہ کو موسیٰ کی یہ بات بہت بری لگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اللہ کا ذکر نہیں کیا
اور سیدھے اپنا نام بتا دیا، کیونکہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ سب سے بدھمان ویکتی کون ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں دو سمندر کا سنگم ہوتا ہے وہاں جانے کا حکم دیا اور کہا کہ وہاں پر یعنی اس جگہ پر تجھے سب سے بدھمان ملے گا جو تیرے سے بھی زیادہ بدھمان اور قابل ہے۔ اس بدھمان ویکتی کا نام الخضر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس جگہ پر ملا تھا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ بھلے ہی آپ کے پاس گیان ہو لیکن اس گیان کا آپ کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی دوسرا ویکتی آپ سے زیادہ قابل اور بدھمان ہو سکتا ہے۔ چوتھی کہانی راجا دھلکرنین کی کہانی ہے۔ چوتھی اور آخری کہانی ایک راجا کی ہے جس کا نام دھلکرنین تھا، جس نے لوگوں کی بھلائی اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا۔ وہ جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے اچھائی پھیلائی۔ انہوں نے لوگوں کو گوگ اور ماگوگ نامک جن جاتی سے لوگوں کو آزاد کروایا تھا۔ اس طرح ان چار کہانیوں کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے۔ آپ اگر ان کہانیوں کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ کہف پڑھیں اور ان کہانیوں کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے راستے کے مطابق سدھاریں۔ سورہ کہف پڑھنے کے فائدے اور اس کی فضیلت۔ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنہ مطلب اس کے وناش سے محفوظ رہے گا۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھنے سے اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں غریبی نہیں آتی اور گھر کے مال کی حفاظت رہتی ہے۔ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے سے چہرے پر ایک نور رہتا ہے جو اگلے جمعہ تک رہتا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے والا شخص کو دنیا میں بہت کامیابی حاصل ہوگی، یعنی کامیابی اس شخص کے قدم چومے گی۔ سورہ کہف ہمیں اللہ کے بتائے راستوں پر چلنے کے لیے پریرت کرتا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے والے شخص کے کاروبار میں بہت برکت رہتی ہے، اسی لیے کاروبار میں برکت کے لیے سورہ کہف پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، جس کی فضیلت سے ہم ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ہمارے دل میں کسی طرح کی غلط بات نہیں آتی۔ سورہ کہف پڑھنے سے مسلمانوں کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ جن لوگوں میں وشواس یعنی کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ سورہ کہف پابندی سے پڑھیں، جس کی برکت سے وہ کسی بھی کام کو کرنے یا شروع کرنے سے کبھی گھبرائیں گے نہیں۔ سورہ کہف کو اللہ کے قریب لاتی ہے، جس سے ہر وقت اس شخص کی حفاظت رہتی ہے اور اللہ ہر وقت اس کے قریب رہتا ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔